جی یہ پاکستان ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ پاکستان خاص طور پر کراچی کے بارے میں کچھ بات کر لی جائے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کچرا دیکھیں، یہ ناز آباد، ملیر، پورا کراچی سب کچھ اسی طرح سے ہے۔ یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ تو ہے ہی نہیں بالکل بھی۔ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا کیا حال کر دیے، کیا حال کر دیے، کیا حال کر دیے، لیکن شاید کسی کو بھی کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ گجر نالہ اتنا لمبا بہتا ہوا چلا جا رہا ہے، دونوں سائڈوں میں لوگوں نے آبادیاں قائم کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ اس میں پانی، بجلی، گیس کے کنیکشن دیے کس نے؟ پہلے تو ان کو جا کے پکڑا جائے کہ بھائی پانی، بجلی، گیس کے کنیکشن آپ نے غیر قانونی ان کو کیوں دیے؟ ظاہر ہے پیسہ کھایا اور کنیکشن دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے دونوں سائڈوں سے آبادی کو ہٹائیں گے تو لوگ شور مچائیں گے، تو ان سے پوچھو کہ پہلے بھائی تم پہلے کہاں رہتے تھے، کہاں رہتے تھے، کدھر رہتے تھے، یہاں کس طرح سے آ کے رہے، کس طرح بننے کی تمہیں پرمیشن ملی یہاں پہ، کس طرح رہنے کی ملی، کہاں سے آئے تھے پہلے، اور اب یہاں پہ غیر قانونی آ کے قبضے کر لیے ہیں کس کی اجازت سے؟ اور جب ہٹا رہے ہیں تو پھر شور مچا رہے ہیں، لوگوں کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اس طرح کچرے کے نالوں پہ آبادیاں بنانا غیر قانونی ہے، کچرا رک جاتا ہے۔ لوگ کچرا پھینکتے بھی ہیں، لوگوں کو سمجھ تو ہے نہیں اس بات کی، کچرا ڈالیں گے تو کچرا پھنسے گا بھی تو صحیح۔ پورا کراچی اس میں بہہ گیا، اگر نالے کی کچھ صفائیاں ہو جاتی تو کم سے کم لوگ پریشان تو نہ ہوتے، بے گھر تو نہ ہوتے، نہ برباد تو نہ ہوتے۔ لوگوں کو تو ستیہ ناش ہو گیا، لوگوں کے جہیز بہہ گئے، لوگ بیچارے روڈ پہ آ گئے۔ ان سیاسی لیڈروں کو کوئی احساس نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ان کو کسی قسم کا احساس نہیں، اتنے بے ضمیر ہیں کہ بس آئے، پانی میں دیکھا، گھومے پھرے، موسم بھی انجوائے کیا اور چلے گئے۔ بھئی تم پھر آئے کیوں ہو دیکھنے کے لیے؟ کیا یہ دیکھنے کے لیے آئے ہو کہ کس طرح لوگ بیچارے پریشان ہیں؟ یا کچھ بنایا تھا اچھا جس کو دیکھنے کے لیے آئے ہو کہ خراب تو نہیں ہو گیا کہیں؟ اس طرح فائدہ کیا دیکھنے کا؟ اس سے بہتر ہے کہ ٹی وی پہ جا کے بیٹھ کے دیکھ لو، تمہیں نظر آ جائے گا، باہر نکل کے اپنا جو ہے نام کرنے کی کیا پڑی ضرورت کہ ہاں بھائی ہم نکلے تھے بارش میں، ہم گئے تھے، ہم نے دیکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ لوگ کالا بوٹ، ملیر کالا بوٹ سے آگے تو گئے ہی نہیں۔ ملیر کالا بوٹ آگے سے ملی ٹنکی ہے، سودا آباد ہے، کوسا ٹاؤن ہے، ماڈل کالونی ہے، پھر 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر آگے تک کی سڑک جو ہے کھود کے چھوڑ دی ہے، اور اس پہ پانی بھر گیا ہے، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں۔ اس سائڈ پہ کوئی آیا ہی نہیں، آئے تو بس ملی ندی کی سائڈ پہ آئے، گوٹھوں کی طرف آئے اور وہیں سے ہو کے چلے گئے۔ کبھی وہاں پہ تو جا کے دیکھو کہ وہاں کیا حشر ہے، کیا کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کتنے کتے بلی وہاں پہ پھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیاقت مارکیٹ میں جا کے دیکھیں، پانی فل بھرا ہوا ہے، لوگ اینٹوں پہ پاؤں رکھ کے، تختوں پہ پاؤں رکھ کے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے ہوتا ہے کراچی کے ساتھ، جہاں سے کماتے ہو، جہاں سے کھاتے ہو، وہیں پر ہی اس کا ستیہ ناش مار دیا ہے۔ یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ کیا یہ کراچی ہے؟ کیا یہ کراچی پہلے ایسا تھا؟ یا کبھی پتہ نہیں، ہسٹری اٹھا کے دیکھو کراچی پہلے کیسا تھا اور اب کیسا کر دیا ہے۔ یہ سیاسی پارٹیوں نے ستیہ ناش مار دیا ہے۔ ایم کیو والوں نے تو کبھی کچھ کیا نہیں۔ ایم کیو والوں نے کہ جو اپنے علاقے تھے جہاں سے وہ جیتتے تھے، جہاں سے ان کو ووٹ ملتے تھے، انہوں نے تو وہاں ان لوگوں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا، اور کسی کے لیے وہ کیا کرتے؟ ایک اچھا ہاسپٹل بنا کے نہیں دیا، کوئی ایک اچھی لیبارٹری نہیں ہے۔ لیبارٹری کے ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی جو ہے رپورٹ جو ہے اسلام آباد جاتی ہے، وہاں رپورٹ وہاں جاتی ہے، وہاں سے رپورٹ آتی ہے۔ کراچی میں کوئی اچھی لیبارٹری نہیں ہے، کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے، کچھ بھی کراچی والوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر کے دیا۔ وہی ہیں بیچارے لوگ خود ہی سب کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اگر فلاحی تنظیمیں نہ ہوں تو میرے خیال میں کراچی میں تو لوگوں کی لاشیں سڑکوں پہ ہی پڑی رہیں، لوگوں کی لاشیں سڑکوں پہ ہی پڑی رہیں، کوئی اٹھانے والا نہ ہو۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی سیلاب، کچھ بھی آتا ہے تو بیچارے فلاحی تنظیم والے سامنے آ جاتے ہیں اور وہی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو میں سیاسی لیڈروں کو کیا فائدہ؟ بیٹھے اپنے گھر کے اندر، معلوم نہیں، پتہ نہیں کس طرح سے یہ لوگ دوبارہ پھر آ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، جن کو اپنا پیٹ بھرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ارے کتنا کھاؤ گے؟ 3 ٹائم کی روٹی کھا سکتا ہے نا بندہ، تو کرنے والے نوٹوں کے بنا بنا کے منہ میں گھسیڑ کے کھاتے ہو کیا؟ کتنا کھاؤ گے؟ کتنا جمع کرو گے؟ 50، 60، 70 سال کے تم لوگ ہو گئے ہو، اور کتنا جیو گے؟ کچھ اچھا کام کر جائیں یہ سیاسی پارٹیاں، سیاسی لیڈر، کہ لوگ ان کو یاد رکھیں۔ ایسا ہونا کہ مرنے کے بعد لوگ ان کو پہ جوتے ماریں، ان کو تھوکیں، ان کو، اور ان کے برے کاموں کی وجہ سے یاد رکھیں۔ اور پھر یہ باجی بلاول
زیادہ بارش آتی ہے زیادہ پانی آتا ہے، زیادہ یہ ہوتا ہے. ارے سب کو پتہ ہے جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو؟ یہ لوگ بھی 12 سال تک حکومت کرتے رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب عمران خان آیا 2 سال ہوئے ہیں. ارے بھائی سے کچھ کام تو کرنے دو، اسے کام میں کیوں ٹانگا اڑا رہے ہو؟ کچھ کام کرنے کو سب موقع تو دو. جب تم نے خود نہیں کیا تو دوسرے کو کام کرنے کا موقع دو، پھر دیکھو کہ وہ کام کیا کرتا ہے، اسے کام کرنے کا موقع تو دو. کی بات ہوگی کہ قبرستان میں لوگ بیچارے مر جاتے ہیں، نہ ان کو پانی بجلی گیس کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہم زندہ لوگ ہیں، ہمیں بھی پانی بجلی گیس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر مرے ہوئے لوگ جو قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں وہ اور جو ہم لوگ زندہ ہیں وہ ان میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہم زندہ لوگوں کو بھی دفنا دو، وہاں پہ بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. افسوس کہ دنیا کہاں سے کہاں ترقی پڑ گئی ہے. کہاں ہندوستان میں جو لوگ ہیں بیچارے مر گئے، ان کو بھی پانی بجلی گیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو چاہیے ہی نہیں. جو ہم زندہ لوگ ہیں ہمیں بھی پانی بجلی گیس نہیں چاہیے، تو ان میں اور ہمیں کیا فرق ہے؟ ہم زندہ لوگ ہیں، ہمیں بھی دفنا دو کیونکہ ہمیں بھی کچھ نہیں چاہیے. ارے بھائی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، کہاں ترقی کر گئی. ہم ابھی تک گٹر میں پھنسے ہوئے، ہم ابھی تک پانی بجلی کے لیے ہی شور مچا رہے ہیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ ملک بہت مشکلوں سے بنا ہے اسلام کے نام پہ، مگر افسوس کہ اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ کسی بھی قسم کی. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، بے روزگاری سے کرتے ہیں، جہاں رشتہ نہ دینے پہ قتل ہو جاتے ہیں، جہاں معصوم بچوں کے ساتھ غلط کام ہوتے ہیں، جہاں ضمانت کے نام پہ مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں بیمار کو دوائیاں نہیں ملتی. یہاں قانون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ارے جب قانون پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر بناتے کیوں قانون؟ مت بناؤ قانون. محب وطن پاکستانی ہوگا اسے دکھ ہوگا. ٹی وی پہ لوگ چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، ہم پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. آخر کب تک چلے گا ایسے بھائی؟ ایک بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے، ایک کمرے میں ایک بلب جلتا ہے، ایک لائٹ جلتی ہے، اس کا بل ہزاروں کا بھیج دیتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پانی کی موٹریں جو ہیں وہ رات کو چلیں گی، رات کو پانی آئے گا، لوگ ساری رات جاگتے ہیں، صبح تک پانی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ساری رات ایسے خوار ہوتی ہے. یہ پانی کھولنے کا کوئی ٹائم ہے، کوئی سسٹم ہے کہ آدھی رات کو جو ہے عورتیں جب بیچاری رات بھر جاگتی ہیں اور پانی آئے گا پانی آئے گا اور پانی نہیں آتا. اسی طرح گیس کا ہے، گیس کم کر دیتے ہیں بیٹھ کر کہ چولہے نہیں چلتے لوگوں کے. مطلب چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ مین چیزیں ساری بند کر کے جہاں سے کھاتے ہو وہیں سے ہی ایسا. ارے ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا بھائی. باقی صوبوں کو دیکھو، باقی شہروں کو دیکھو، پانی آتا چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے. ہمارے یہاں تو پانی رک جاتا ہے. ہمارے پانی کا کوئی نکاس کا سسٹم ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سڑکیں دیکھو کھد گئی ہیں، سڑکیں دیکھو ادھڑ گئی ہیں. کیوں؟ بجری زیادہ، سیمٹ کم. بھئی ہم نے بنائی ہیں سڑکیں، 4-5 سال کے بعد جو آئے گا پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی تو کمائے گا کھائے گا نا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ابھی تو فی الحال میں اتنا ہی کہوں گی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کروں گی.